بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے میراث کے سلسلے میں کہ اگر کسی کے پہلے طبقے کے وارث موجود نہیں ہے اور دوسرے طبقے میں جو ہے وہ صرف نانا نانی یا دادا دادی موجود ہیں تو ان کے درمیان میراث کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. یہ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں کی. اس پروگرام میں ہم کو آپ کے سامنے اس بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کے پہلے طبقے کے وارث یعنی ماں باپ یا بیٹے اور بیٹیاں تو موجود نہ ہوں، لیکن دوسرے طبقے میں بھائی بہن بھی ہوں، دادا دادی اور نانا نانی بھی ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ میراث کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. اس کی چند صورتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. البتہ میں دوستوں کے لیے یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ میراث کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کی صورتیں بھی بہت زیادہ ہیں. یہاں جو ہے ہمارے پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب کو بیان کر سکیں، لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے گا آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور باقی کے لیے آپ حضرات کتابوں کی طرف اور توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں میں پہلے طبقے کے وارث تو نہیں ہے، لیکن دوسرے طبقے کے وارث میں نانا نانی ہے اور مادری بھائی یا بہن ہیں، یعنی ایسے بھائی بہن موجود ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سارا مال جو ہے نانا نانی اور ان بھائی بہن جو ماں کی طرف سے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا برابر برابر، چاہے جو ہے ان میں سب کے سب عورتیں ہوں یا سب کے سب مرد ہوں یا مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، سب میں جو ہے وہ برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ وارثوں میں صرف نانا نانی اور ماں کی طرف سے بھائی بہن ہوں. اس صورت میں جو ہے وہ برابر تقسیم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں دادا ہیں، دادی ہیں اور باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ مال کے تقسیم ہونے کی چند صورتیں ہیں، اور وہ یہ کہ یا تو صرف دادا اور بھائی ہیں، یعنی وارثوں میں دادا اور بھائی ہیں، تو چاہے ایک بھائی ہو یا زیادہ بھائی ہوں، مال جو ہے وہ سب کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دادی اور بہنیں ہوں، اس صورت میں بھی جو ہے وہ مال سب کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. لیکن تیسری صورت یہ ہے، دیکھیں ابھی تک جو ہم نے دو صورتیں بتائی تھی، پہلی صورت میں دادا اور بھائی یعنی سب کے سب مرد، دوسری صورت میں دادی اور بہنیں یعنی سب کی سب عورتیں. لیکن تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. تو اگر مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ شامل ہیں، مثال کے طور پر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے وارثوں میں جو ہے فقط اس کی دادی ہے اور بھائی ہے،
جو باپ کی طرف سے ہے یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ورثہ جو ہے وہ اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ہر مرد کو عورت کے 2 برابر دیا جائے گا، یا جو ہے وہ دادا ہے اور بہنیں ہیں، اور ایسی بہنیں کہ جو باپ کی طرف سے یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں، اس صورت میں بھی جو ہے وہ مرد کو عورتوں کے 2 برابر میراث دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری صورت یہ ہے کہ دادا ہیں، دادی ہیں اور بھائی یا بہن ہیں، البتہ یہاں پر جو ہے وہ بھائی یا بہن جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہیں، یعنی دادا یا دادی ہیں وارثوں میں اور بھائی یا بہن جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ماں کی طرف سے بھائی اور بہن موجود ہیں، اگر ایسے بھائی اور بہن موجود ہیں مرنے والے کے جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دادا دادی کو میراث نہیں ملے گی، بلکہ میراث کو ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے درمیان میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دادا دادی نانا نانی موجود ہیں وارثوں میں، یعنی دادا بھی ہیں دادی بھی ہیں، مثال کے طور پر دادا ہیں اور نانا ہیں، یا نانا دادی ہیں اور نانی ہیں، یا جو ہے مثلاً دادی ہیں اور نانا ہے یا دادی ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بھائی بہنوں میں سے بھی جو ہے وہ بعض بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، اور بعض بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو صرف باپ کی طرف سے ہیں، اس طریقے کے جو ہے وہ موجود ہیں وارث اس کے، یعنی دادا دادی نانا نانی وغیرہ موجود ہیں ایک۔ دوسرے جو ہے وہ بھائی بہن موجود ہیں، اور بھائی بہن بھی ایسے ہیں کہ کچھ تو ماں کی طرف سے ہیں صرف، اور کچھ ایسے ہیں جو باپ کی طرف سے یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نانا نانی اور مادری بھائی بہن جو تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی نانا نانی اور جو ماں کی طرف سے بھائی اور بہن تھے ان کے درمیان ایک حصے کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں 3 حصوں میں سے ان کو دادا دادی اور باپ کی طرف سے بھائی بہنوں کے درمیان اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ اگر سب کے سب مرد ہیں، مثال کے طور پر صرف دادا ہے اور چند بھائی ہیں باپ کی طرف سے یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، تو ان کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا، یا صرف عورتیں ہیں، مثال کے طور پر صرف دادی ہیں اور چند بہنیں ہیں باپ کی طرف سے، تو تب بھی جو ہے وہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی دادا دادی ہیں اور ادھر بھی بہنیں اور بھائی ہیں، یا ادھر دادا ہیں ادھر بہنیں ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ یا ادھر سے دادی ہیں اور ادھر بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں جب کہ بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ایک ساتھ جو ہے وہ میراث میں جمع ہو گئی ہیں، ایسی صورت میں جو ہے وہ میراث کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ ہر مرد کو عورت کے 2 برابر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے وارث میں دادا ہیں یا دادی ہیں اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ مادری بھائی یا بہن ہے، دیکھیں یہاں پر یا ہے، یعنی دادا یا دادی یعنی دونوں میں سے ایک، اور ان کے ساتھ میں جو ہے وہ مادری بھائی یا بہن، یعنی ایسا بھائی بہن کہ جو ماں کی طرف سے ہیں، تو اس صورت میں اگر مادری بھائی بہنیں جو ہم نے کہا ہے ان میں سے صرف ایک ہے، مثال کے طور پر صرف ایک بھائی ہے ماں کی طرف سے یا صرف ایک بہن ہے ماں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں جو ہے مرنے والے کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 6 حصوں میں سے ایک حصہ جو ماں کی طرف سے بہن یا بھائی وارث ہے اس کو دیا جائے گا، اور باقی کے 5 حصے جو ہیں دادا دادی کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ماں کی طرف سے بہن بھائی جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1 سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
ایک حصہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے جو بھائی بہنیں ہیں ان کو ملے گا، وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے، اور دوسرے 2 حصے جو ہیں وہ دادا دادی کو دیے جائیں گے۔ اگر دونوں ہیں یعنی دادا بھی اور دادی بھی تو ان 2 حصوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے دادا کے ہوں گے، 1 حصہ دادی کا ہوگا۔ لیکن اگر صرف دادی ہیں تو سارا دادی کو ملے گا، اگر صرف دادا ہیں تو سارا جو ہے وہ دادی کو دے دیا جائے گا۔ یہ وہ صورتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر دادا دادی اور بھائی بہنیں مرنے والے کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور سب کے سب وارث موجود ہوں تو ایسی صورت میں کس طریقے سے ان کے درمیان میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دوسرے طبقے کی میراث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں پر تقریباً ہم نے 5 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، البتہ ان 5 صورتوں میں بھی خود مختلف صورتیں موجود تھیں اور پائی جاتی تھیں۔ اب باقی اور بھی صورتیں ہیں، یہ احکام جو ہیں وہ صرف یہیں پر تمام نہیں ہو گئے بلکہ میراث کے اور بھی احکام باقی ہیں دوسرے طبقے کے، جن کے لیے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ توضیح المسائل کی طرف مراجعہ کریں۔ پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے جو ہے سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تیسرے گروہ کی میراث آپ کے سامنے بیان کریں گے، تیسرے طبقے کی میراث، کہ اگر میت کا پہلا طبقہ موجود نہ ہو، یعنی میت کے وارثوں میں سے پہلا طبقہ موجود نہ ہو، یعنی ماں باپ موجود نہیں ہیں، بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، دوسرا طبقہ موجود نہ ہو، یعنی دوسرے طبقے میں جو ہے یعنی پہلا طبقہ موجود نہیں ہے، دوسرا طبقہ بھی موجود نہیں ہے، دوسرے طبقے میں جو ہم نے بتایا دادا دادی اور بھائی بہن یہ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میراث کی نوبت پہنچے گی تیسرے طبقے میں۔ تیسرے طبقے میں ہم نے بتایا تھا، بارہا کئی بار بتایا تھا کہ تیسرے طبقے میں جو افراد شامل ہیں وہ ہیں تیسرے طبقے میں جو افراد شامل ہیں وہ خالہ، ماموں، پھوپھی اور چچا ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ مفصل گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ البتہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دیں کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کبھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خالہ اور ماموں موجود ہیں، یعنی چچا اور پھوپھی نہیں ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ صرف چچا اور پھوپھی موجود ہیں، خالہ اور ماموں نہیں ہیں، اس کے الگ احکام ہیں کہ میراث کس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خالہ اور ماموں بھی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چچا اور پھوپھی بھی موجود ہیں، ان کے درمیان کس طریقے سے میراث تقسیم ہوگی، ان کے مسائل بھی الگ ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ البتہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی تک ہم گفتگو کرتے چلے آئے ہیں کہ باپ کی طرف سے بھائی بہن، ماں کی طرف سے بھائی بہن، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی بہن، تو ان 2 صورتوں میں یعنی صرف باپ کی طرف سے بھائی یا بہن، صرف ماں کی طرف سے بھائی یا بہن، فرض یہ تھا کہ 2 شادیاں ہوئی ہیں، یا ماں نے 2 شادیاں کی ہیں یا باپ نے 2 شادیاں کی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے چچا اور چچی کے سلسلے میں، کہ بھائی اور یعنی ماں اور باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا صرف باپ کی طرف سے، یہ مسائل جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، یعنی پدری چچا، مادری چچا، یا جو ہے وہ پدر مادری چچا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے اس کو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیں، چچا اور چچی اگر صرف دادا کے بچے ہیں، یعنی چچا اور چچی اگر صرف دادا کے بچے ہیں، یعنی جس انسان کا انتقال ہو رہا ہے اگر اس کے چچا اور چچی اس کے وارث بن رہے ہیں تو یا تو اس کے چچا اور چچی جو ہیں وہ اس کے مرنے والے کے باپ کے، ماں کے بھی بیٹے ہوں گے، باپ کے بھی بیٹے ہوں گے، یا جو ہے وہ صرف ماں کے بیٹا بیٹی ہوں گے، یا صرف باپ کے بیٹا بیٹی ہوں گے، یا الفاظ کو بدل کر اس طریقے سے کہہ دوں کہ اگر یہ چچا اور چچی جو میراث پا رہے ہیں صرف دادا کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں تو ان کو جو ہے وہ پیدری چچا اور پیدری پھوپھو کہا جائے گا۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہم نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا
باپ کی طرف سے بہن، باپ کی طرف سے بھائی، ماں کی طرف سے بہن، ماں کی طرف سے بھائی، وہ مسئلہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ چچا اور پھوپھی ماں کی طرف سے، چچا اور پھوپھی باپ کی طرف سے، چچا اور پھوپھی ماں باپ کی طرف سے، یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم جو ہے اس کو مختصر سے الفاظ میں یہیں پر بیان کر دیتے ہیں، احکام جو ہے وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیں، چچا اور پھوپھی اگر صرف دادا کے بچے ہیں، یعنی صرف دادا کے بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پیدری چچا اور پھوپھی ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے چچا اور پھوپھی ہوں گے۔ لیکن اگر چچا اور پھوپھی جو ہیں وہ صرف دادی کے بیٹے ہیں، دادا کے بیٹے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ماں کی طرف سے چچا اور پھوپھی کہلائیں گے، یعنی چچا اور پھوپھی، مادری چچا اور پھوپھی۔ لیکن اگر دادا اور دادی دونوں کے طرف سے جو ہے وہ دونوں کے بیٹے ہیں یہ چچا اور پھوپھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پیدر مادری چچا پھوپھی کہلائیں گے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے چچا اور پھوپھی۔ دوستوں، یہ ایک وضاحت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے آنے والے مسائل کے سلسلے میں بیان کی، کہ آنے والے مسائل میں بھی یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، لہذا ہم نے یہاں پر مختصر سی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے تیسرے طبقے کے میراث کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، برحمتك يا أرحم الراحمين۔